السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہ نواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما. ویلکم ٹو آور چینل ڈرینز اینڈ روزز. اچھا دوستو, آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا ٹائٹل ہے شیر کا ڈرپوک بچہ. شیر کا بچہ اگرچہ ایک بڑا شیر بن چکا تھا مگر اس میں شیروں جیسی صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر تھیں. تو شاہ نواز ماما آج آپ کو ایک شیر کے بچے کی کہانی سنائیں گی. آر یو ہیپی وتھ دیٹ؟ یس. اچھا, تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شکاری نے جنگل سے ایک شیر کا بچہ پکڑا اور بچہ بہت ہی چھوٹا تھا. ڈرپوک کیا ہوتا ہے؟ اسکیئرڈ. ہاں جی, اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا. شکاری اسے گھر لے آیا. شکاری کے بچے ننھے شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ اس سے کھیلنے لگے. اب کچھ ہی دیر میں شیر کے بچے کو بھوک لگی. وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کچھ کھانا نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا نا, چھوٹا تھا, تو بس دودھ ہی اس کی خوراک تھی. شکاری یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے, شیر کو کیسے دودھ دیا جائے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ شیر کا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور وہ دودھ کے سوا کچھ اور پی نہیں سکتا. آخر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, ایک ترکیب آئی. اس نے شیر کے بچے کو اپنی بکری کے ساتھ چھوڑ دیا. بکری کیا ہوتی ہے؟ شیپ. گوٹ. اچھا, بکری کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے, وہ بھی دودھ پیتے بچے تھے, اور شیر کا بچہ کچھ ہی دیر میں بکری کے بچے کے ساتھ گھل مل گیا. جب بکری کے بچے دودھ پینے کے لیے بکری کے پاس جاتے تو شیر کا بچہ بھی ان میں شامل ہو جاتا. اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ پلنے اور بڑا ہونے لگا. وہ آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا. وہ دیکھنے میں تو شیر لگتا تھا مگر اس کی تمام عادات اور خصلتیں بکری کے بچوں جیسی تھیں, کیونکہ وہ ہاں جی, وہ بکری کے بچوں کے ساتھ رہتا تھا نا, تو وہ اس نے کبھی شیر اپنی لائف میں, یعنی کہ بہت چھوٹا تھا جب اس نے شیر دیکھا تھا, تو اس کی میموری سے وہ چیز چلی گئی. اور جب وہ تھوڑا سا ہوش میں آنے لگا تو اس نے ہمیشہ بکری کو اپنے آس پاس دیکھا, تو اس نے آہستہ آہستہ بکری کی عادتوں کو کاپی کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے ظاہری طور پہ تو وہ شیر تھا لیکن اس کی حرکتیں بالکل بکریوں والی تھیں. اچھا, تو وہ بکریوں کی طرح کی شرارتیں کرتا, ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا جیسے ڈانسنگ. ہاں جی, کیونکہ بکریوں کو ادھر سے ادھر بھاگنا, چھلانگیں لگانا بڑا اچھا لگتا, تو شیر بھی ایسی حرکتیں کرتا. وہ اسی طرح سے شیر بڑا ہوتا گیا. اچھا, ایک دن گاؤں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا. شکاری کا گھر چونکہ جنگل کے نزدیک تھا اس لیے کچھ بھیڑیے شکاری کے گھر میں داخل ہو گئے. کیونکہ وہاں پہ بکری کے بچے تھے نا, تو بھیڑیوں نے سوچا ہم مزے مزے سے بکری کے بچوں کو کھا جائیں گے. اچھا, شکاری اس وقت کہیں گیا ہوا تھا اور بھیڑیوں نے بکری کے بچوں پر حملہ کر دیا. اچانک بھیڑیوں نے کیا دیکھا, وہاں پر تو شیر بھی ہے. تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے, اور وہ ڈر گئے کیونکہ شیر جو ہوتا ہے وہ تو جنگل کا کنگ ہے, and he looked after them. اور شیر کیونکہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, تو بھیڑیوں نے سمجھا یہ ضرور بہت طاقتور ہے اور شیر ہے اور یہ ہم پر اٹیک نہ کر دے کہیں. مگر شیر جو تھا وہ تو ظاہری طور پہ صرف شیر تھا, وہ ایکچولی میں تو بکری کی طرح کی حرکتیں کرتا تھا نا, وہ ڈرپوک تھا. تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ خود بھی ڈر کے کونے میں بھاگ گیا ہوا تھا, کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں بھیڑیے مجھے بھی نہ کھا جائیں. اور پھر جب بھیڑیوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب قسم کا شیر ہے نا, یہ تو نہ بہادر ہے اور نہ ہی آگے ہو کے مقابلہ کرتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مزید شے پکڑی اور پکڑ کے آگے انہوں نے ہمت پکڑی اور بکری کے جو باقی بچے تھے ان کو بھی پکڑ لیا اور چیر پھاڑ کر کے کھا گئے ان کو. نہیں, بھیڑیے جو آئے تھے وہ شیر سے, جب انہوں نے دیکھا شیر تو بالکل بکری کی طرح کی پریٹینڈ کر, بکری کی طرح ہے اور یہ تو بس دیکھنے میں شیر لگتا ہے مگر ریئل میں نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا, ان کی ہمت مزید جان پکڑی اور انہوں نے بکری کے بچوں کو کھا لیا اور اتنا نقصان کر دیا. بھیڑیا جو آئے تھے نا, وہ بھیڑیے آئے تھے. اچھا, شیر کا بچہ اگرچہ ایک بڑا شیر بن چکا تھا مگر اس میں شیروں جیسی صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر تھیں. وہ کونے میں کھڑا ڈرپوک بن کر سب کچھ دیکھتا رہا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا. بھیڑیوں نے حملہ کیا, اپنا پیٹ بھرا اور اس کے بعد چلے گئے. شیر وہیں کا وہیں کونے میں بیٹھا, ڈر کے سہما ہوا بیٹھا. ہاں جی,
وہ ڈر کے بیٹھا رہا وہاں پر، کیونکہ بھیڑیے شیر تو نہیں نہ کھاتے ہیں، تو اس لیے اس نے شیر کو نہیں کھایا، اس نے صرف بکری کے بچوں کو کھایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شکاری گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور غم زدہ ہو گیا کہ شیر کے ہونے کے باوجود بھیڑیوں نے حملہ کر کے بکریوں کو چیر پھاڑ کر دیا ہے اور شیر کچھ نہ کر سکا۔ Who eated the bakri? کون آیا تھا وہاں پر؟ Berry? Who was the berry? بھیڑیا، بھیڑیا کہتے ہیں وولف کو۔ اچھا تو پھر اور شیر نے کچھ بھی نہیں کیا، اسے بڑا ہی دکھ ہوا، بڑا غم ہوا کہ میری اتنی پیاری بکری کے بچے تھے وہ سارے کے سارے کھا گیا اور یہ نکما شیر کسی کام نہ آیا۔ اور لیکن اس کو پھر اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں بکری کے ساتھ رہتے رہتے شیر نے اپنی تمام صلاحیتیں ختم کر دی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اور اگر وہ شیر کے جنگلوں میں رہتا تو پھر ان کی طرح شکار کرنے کا عادی ہوتا اور انہی کی طرح بہادر ہوتا۔ شیر نے سوچا یہاں رہتے ہوئے تو یہ شیر بالکل نکما ہے، کیونکہ یہ تو جانوروں کی رکھوالی یا حفاظت تک نہیں کر سکتا، یہ تو خام خواہ کا بوجھ بنا ہوا ہے میرے لیے، اس لیے اس کا یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں، تو کیوں نہ اپنے جنگل میں ہی اسے واپس چھوڑ دیا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں میں رہتے ہوئے اس میں بھی شیروں کی جیسی بہادری والی صفات پیدا ہوں۔ جی The bakris were actually the hunting bakris who find the animals and eat them. بھیڑیا تھا نا، بھیڑیا وولف کو کہتے ہیں، وہ بکری نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد شکاری نے شیر کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل میں چھوڑ آیا۔ اس کہانی سے یہ تھی آج کی کہانی دوستو۔ اس کہانی سے شاہنواز آج آپ نے کیا سیکھا؟ سیکھ لیا ہے I can't remember. دیکھو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس قسم کے لوگوں میں رہیں گے ہمارے اندر انہی کی طرح کی عادتیں آہستہ آہستہ آتی جائیں گی، خاص طور پہ اگر آپ چھوٹے بچے ہیں اور اگر آپ کے سراؤنڈنگس میں غلط ٹائپ کے لوگ ہیں تو آپ غلط ہو جائیں گے، اگر آپ کے ارد گرد اچھے بہادر لوگ ہیں تو آپ بھی بہادر ہو جائیں گے۔ دیکھو شیر کا بچہ تھا وہ، لیکن وہ رہا بکری کی صحبت میں اور پھر اس کے اندر بکریوں والی عادتیں آ گئیں، لیکن اگر وہ شیروں میں رہتا تو ضرور اس کے اندر شیروں کی طرح کی بہادری پیدا ہوتی۔ تو دوستو یہ آج کی کہانی تھی، امید کرتے ہیں اس کہانی سے آپ نے ایک سبق سیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں میں رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اچھی عادات پیدا ہوں اور ہمارے اندر بری خصلتیں نہ ہوں۔ تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو آج کی چھوٹی سی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel.